آج گھر گھر میں تربیت کی کمی ہے. بچے والدین کے نافرمان ہیں، ہماری باتوں کو نہیں سنتے، نیکیوں سے دور ہیں، گناہوں میں زندگی گزارنا ایک فیشن بن گیا ہے. اس کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اصلاح کی ابتدا کب کی جائے اور کیسے کی جائے، ایک بہت اہم مسئلہ ہے. بچوں کے جو ماہر نفسیات علماء ہیں، جو بچوں کے متعلق ریسرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کی جو تربیت کی عمر ہوتی ہے وہ 2-2.5 سال کی عمر سے لے کر کے 7 سال کی عمر تک ہوتی ہے. 7 سال کی عمر تک بچہ بالکل خالی کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے. اس میں جو کچھ آپ سیٹ کر دو گے، جو انسٹال کر دو گے، وہی پوری زندگی چلے گا. اور آپ غور کیجئے، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی بچوں کی، چاہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہوں، چاہے دوسرے کمسن صحابہ اکرام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں، آپ ان کی عمر دیکھیں گے 5-6 سال کی عمر رہی ہوگی، زیادہ عمر نہیں تھی ان کی. لیکن ایسے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی باتیں انہیں سکھائی، کس طرح کی توحید کی دعوت، توحید کی اہمیت ان کے ذہن و دماغ میں بٹھائی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر پیدا کیا. یہ بچپن کی جو عمر ہوتی ہے نا، یہ بالکل شیشے کے گلاس کی طرح ہوتی ہے. ایک شاعر کہتا ہے، جو رنگ بھر دو اسی رنگ میں نظر آئے، جو رنگ بھر دو اسی رنگ میں نظر آئے، یہ زندگی نہ ہوئی کانچ کا گلاس ہوا. آپ غور کیجئے، یہ جو 7 سال کی عمر کا جو علماء نے لکھا ہے، ماہر نفسیات لوگوں نے، آپ غور کیجئے کہ ہمیں دادا دادی اور نانا نانی کی کہانیاں کیوں یاد رہتی ہے؟ دادا دادی اور نانا نانی کے ساتھ بیتے ہوئے واقعات ہم کیوں نہیں بھول پاتے؟ وہی عمر ہوتی ہے 5 سال کی، 4 سال کی، 6 سال کی، 7 سال کی، 12-14 سال تک عام طور سے دادا دادی نانا نانی عام طور سے چلے جاتے. تو یہ بچپن کی جو عمر ہے، اسی عمر میں اگر بچوں کو آپ درست کریں گے، پودا جب نرم ہوتا ہے اس کو کدھر بھی لے کے چلے جاؤ، راستہ اپنا پکڑ لیتا ہے. تو یہ بچپن کی عمر میں بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. اور اس تربیت کے لیے ہمارے محلے میں اگر مسجد ہے تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. عام طور سے ہمارے سماج میں بہت سارے مساجد اور اس کے ذمہ داروں کا یہ رویہ اور یہ انداز سوچنے کا ہوتا ہے کہ مسجد تو نماز پڑھنے کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے صرف ہے. نماز پڑھ لی لوگوں نے، چلے گئے، خطبہ جمعہ ہفتے میں ہو گیا، بس کام ختم ہو گیا. اتنا ہی کام نہیں ہے، مسجد پورے محلے کی تربیت کرتی ہے. مسجد پورے علاقے میں توحید کی روشنی کو عام کرتی ہے. یہی مسجد ہے جہاں سے اسلام کے داعیوں کی بنیاد پڑتی ہے. یہی مسجد ہے جو لوگوں کے دلوں میں اسلام کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرتی ہے. چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. مسجد کی تعمیر کے چند مقاصد. پہلا مقصد، نئی نسلوں میں توحید کی عظمت پیدا کرنا. توحید کی روشنی بچوں میں کہاں سے آئے گی؟ اسی مسجد کے ذریعے آئے گی. خطبے جمعہ ہوتے ہیں، مساجد میں دروس ہوتے ہیں صبح و شام کے، اور بچوں کی تعلیم کا کہیں مسجد میں صبح کے وقت انتظام ہوتا ہے، کہیں شام کے وقت انتظام ہوتا ہے. خطبے جمعہ کی اہمیت اپنی جگہ پہ، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. عصر کے بعد یا فجر کے بعد یا مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جو دروس ہے اس کی بھی اہمیت ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں جو بچوں کی تعلیم کا سسٹم آپ مسجد میں قائم کرتے ہیں نا، شام کو 1 گھنٹہ مغرب سے عشاء، یا صبح کو فجر کے بعد 1 گھنٹہ، یہ آپ نئی نسل کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں. بچے آپ کے محلے کے توحید نہیں سیکھیں گے، چند سالوں کے بعد کوئی توحید کا نام لینے والا محلے میں نہیں رہ جائے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. یہ مسجدوں میں 1 گھنٹہ کی جو تعلیم ہوتی ہے، اس کی اہمیت کو جو لوگ سمجھتے ہیں، ان کا محلہ ایک مثالی محلہ بن جاتا ہے. وہاں پہ بچوں کے دلوں میں توحید کی عظمت پیدا ہوتی ہے. اور ایک امام و خطیب جو ہوتا ہے، میں نے تقریباً 22-24 سال کا عرصہ گزر چکا اس میدان کے اندر، میں نے غور کیا کہ ایک امام و خطیب کی 2 بڑی اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں.
پہلی ذمہ داری پوری تیاری کے ساتھ پورا ہفتہ خطبہ جمعہ کے لیے تیار کرنا، پورے ہفتہ خطبات جمعہ کی تیاری میں لگانا کہ اگلے جمعہ کو ہمیں کیا بولنا ہے، ہمارے سماج میں کس کی ضرورت ہے، سامعین میں کیا برائی ہے، محلے میں کیا برائی ہے، کس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کس چیز کو بتانے کی ضرورت ہے۔ خطبہ پوری تیاری کے ساتھ ہونا چاہیے، پورے ہفتے میں تیاری کرے، اس کے بعد منبر پر ذمہ داری کے ساتھ کھڑا ہو۔ ایسا نہیں کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، کوئی ادھر اونگ رہا ہے کوئی ادھر اونگ رہا ہے، بولنے والے کو پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، سننے والے کو پتہ نہیں کیا کیا سنایا جا رہا ہے۔ دو اہم ذمہ داری میں سمجھتا ہوں، پہلی ذمہ داری خطبات کی محنت سے تیاری، اور دوسری ذمہ داری بچوں کی تعلیم کا جو سسٹم مسجد میں امانت داری سے اس کو ادا کرنا۔ 1 گھنٹہ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ بچے آپ کی امانت ہیں، اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کوئی ذمہ دار مسجد کا بولے یا نہ بولے، وہ آپ پر پریشر بنائے، دباؤ بنائے یا نہ بنائے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس محلے میں تھے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ تمام بچوں کو توحید کی تعلیم دیتے، سنت کی تعلیم دیتے، ان کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرتے۔ تو پہلا مقصد ان مساجد کی تعمیر کا پورے محلے میں توحید کی روشنی عام کرنا، اور اس روشنی کے سب سے پہلے مستحق محلے کے بچے ہیں۔ بچوں کو روشنی ملے گی، نسلیں آگے بڑھیں گی، توحید کا پیغام آگے بڑھے گا۔